کافی اندھیری تھی۔ وہ چاروں اس وقت ایک گاؤں کی گلی میں پیدل چل رہے تھے۔ ان چاروں کا ایک ہی کاروبار تھا، چادریں بیچنے کا۔ وہ ہمیشہ اپنا مال کسی گاؤں یا شہر جا کر بیچتے۔ ایک گاؤں میں جب وہ اپنی چادریں بیچ کر واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک سنسان گاؤں کے قریب انہیں کافی رات ہو گئی تھی۔ اب وہ اتنی رات کو واپس اپنے گاؤں بھی نہیں جا سکتے تھے، اس لیے ان چاروں نے آج رات یہیں اس گاؤں میں رکنے کا ارادہ کیا۔ ان چاروں میں سے ایک شخص بولا، جس کا نام ذاکر تھا، ایک کام کرتے ہیں یار، ہم یہاں کسی سے مدد مانگتے ہیں، شاید کوئی ہماری مدد کر دے اور ہمیں ایک رات گزارنے کے لیے اپنے گھر کا کوئی کمرہ دے دے۔ دوسرے دوست نعمان نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، پوچھ کے دیکھتے ہیں، لیکن یہاں آدھے سے زیادہ مکان تو بند ہی لگ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی رہتا بھی ہوگا۔ انس نے پوری سنسان گلی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، لیکن وہ دیکھو ایک مکان کے باہر روشنی جل رہی ہے، شاید وہاں کوئی رہتا ہو۔ اور پھر یہ چاروں اس مکان کے قریب گئے جہاں پر روشنی چل رہی تھی۔ ذاکر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی دروازہ بجائے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ ان چاروں کو حیران نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ان چاروں کو دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی ہو۔ انس فوراً بولا، کیا آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ ہمیں صرف آج رات آپ کے گھر میں رہنے دیں گی، کیونکہ ہم اپنے کاروبار کی وجہ سے یہاں سے گزر رہے تھے اور ہمیں بہت زیادہ رات ہو گئی اس گاؤں میں، یہاں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں ہم نے روشنی دیکھی تو اس لیے آپ کا دروازہ بجایا۔ بوڑھی عورت فوراً بولی، اچھا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ لوگ اندر آ جاؤ۔ وہ بوڑھی عورت ان چاروں کو اندر چلنے کا کہنے لگی۔ وہ چاروں بھی اندر چلے گئے۔ گھر کافی پرانا لگ رہا تھا اور تھوڑا خوفناک بھی تھا، لیکن کیا کر سکتے تھے، ایک رات کی تو بات تھی۔ گھر کافی بڑا تھا۔ وہ بوڑھی عورت انہیں ایک کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، تم سب یہاں آرام کرو، سارا دن مال بیچ کر آئے ہو، تھک گئے ہوگے، میں تم سب کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ وہ بوڑھی عورت اتنا کہہ کر بنا ان کا جواب سنے وہاں سے چلی گئی۔ وہ چاروں آرام سے اپنی چادریں بچھا کر بیٹھ گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ہمیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی ہے۔ ذاکر فوراً بولا، لگتا ہے یہ بوڑھی عورت اکیلی رہتی ہے، ان کے علاوہ کوئی گھر میں نظر نہیں آ رہا۔ ایک دوست بولا، ہو سکتا ہے ان کا کوئی بیٹا ہو، وہ بھی ہماری طرح کسی اور گاؤں میں کام کے سلسلے میں گیا ہو، یا ہو سکتا ہے ان کی ایک ہی بیٹی ہو جس کی شادی ہو چکی ہو اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے گھر میں کوئی ہے بھی ان کے علاوہ کہ نہیں۔ انس نے اندازے لگائے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کیا، ہمیں رہنے کے لیے جگہ مل گئی ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ جاوید کہنے لگا، ہمیں ان سے ایک بار پوچھنا چاہیے کہ ان کے گھر میں اور کون کون ہے۔ ذاکر نے کہا، نہیں یار، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سوال کرنے سے وہ ہمیں چور سمجھے۔ انس کہنے لگا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اس سے اب کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے اور چپ چاپ یہاں رات گزار لینی چاہیے۔ چلو چھوڑو یہ باتیں، اب ہم آرام کرتے ہیں۔ ذاکر نے گفتگو ختم کرتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں وہ بوڑھی عورت کھانا لے کر آ گئی۔ وہ ان چاروں کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہنے لگی، اچھے سے کھانا کھانا، اور اگر کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو مجھے آواز دے دینا۔ وہ بہت ہی نرم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ان چاروں کو ویسے بھی بھوک بہت کم تھی، کیونکہ انہوں نے رستے ہی میں کھانا کھا لیا تھا۔ اب پیٹ میں بالکل بھی جگہ نہیں تھی، لیکن چونکہ بوڑھی عورت کھانا لے کر آئی تھی اس لیے انہوں نے تھوڑا تھوڑا سا کھا لیا، سوائے ذاکر کے۔ اسے بھوک نہیں تھی اور دل بھی نہیں کر رہا تھا، اس نے کھانا بالکل نہیں کھایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تینوں سو چکے تھے سوائے ذاکر کے۔ پتہ نہیں اسے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی اور اس خوفناک گھر سے اسے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ تینوں دوست گہری نیند سو چکے تھے، لیکن ذاکر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ جب کافی دیر گزر چکی تو اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، صرف ایک موم بتی کی روشنی تھی، وہ بھی زیادہ نہیں تھی۔ دروازے کی آواز سن کر ذاکر نے اپنی آنکھ کھول کر دیکھا، وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس نے سوچا شاید وہ کسی کام سے آئی ہو یا کھانے کے برتن لینے آئی ہو۔
اس لیے وہ ایسے ہی لیٹا رہا، لیکن تھوڑی سی آنکھیں کھول کر وہ بوڑھی عورت کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کام کرنے آئی ہے۔ جب اس کی نظر بوڑھی عورت کے ہاتھ پر گئی تو وہ کچھ پکڑے ہوئے تھی۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ میں کالے رنگ کی کوئی چیز تھی۔ ذاکر دل میں ڈر بھی رہا تھا، لیکن وہ بالکل اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیروں پر کچھ احساس ہوا۔ وہ تھوڑا گھبرا گیا، لیکن وہ پھر بھی ہلا نہیں۔ جب وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی تو وہ فوراً اٹھا اور اپنے پیر کو دیکھنے لگا۔ اس کے پیر پر کالا دھاگا بندھا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ اس بوڑھی عورت نے ایسا کیوں کیا۔ پھر اس نے اپنے تینوں دوستوں کے پیر دیکھے، ان سب کے پیروں میں بھی ویسے ہی کالے دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا اور ڈر بھی گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوستوں کو اٹھایا۔ وہ تینوں ہڑبڑا کر اٹھے۔ ذاکر نے گھبرا کر ان تینوں کو ساری بات بتائی۔ وہ تینوں بھی بہت برے ڈر گئے تھے اور آہستہ آہستہ سے بات کر رہے تھے۔ دیکھو، ہم سب میں کوئی آواز نہیں کرے گا۔ ذاکر کہنے لگا، تم سب یہیں بیٹھو، میں آرام سے جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ آخر اس بوڑھی عورت نے ایسا کیوں کیا۔ بالکل آواز مت نکالنا، ٹھیک ہے؟ اس نے ان تینوں دوستوں کو سمجھایا۔ بنا آواز کیے وہ دھیرے دھیرے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ سامنے ہی لکڑیوں سے بنا ہوا ایک بڑا سا کمرہ تھا، جس کی کھڑکی میں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ ذاکر آرام آرام سے اس کھڑکی کے پاس گیا اور اندر جھانکا۔ جیسے ہی ذاکر نے اندر جھانکا، خوف کے مارے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بوڑھی عورت اپنے پورے بال کھولے زور زور سے ہل رہی تھی اور پتہ نہیں آس پاس کچھ عجیب و غریب خوفناک چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ نیچے چہرہ کیے ہوئے کچھ پڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ایک بڑا سا چولہا تھا جس پر بڑی سی کڑھائی چڑھی تھی۔ وہ گھبرا کر خوف کے مارے منہ پر ہاتھ رکھے جلدی سے اپنے دوستوں کے پاس بھاگا۔ اس نے ان تینوں کو اندر کا منظر بتایا تو وہ سب خوف زدہ ہو گئے۔ اس کی بات سننے کے بعد وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ لگتا ہے یہ کوئی جادوگرنی ہے یا پھر ڈائن چڑیل۔ لگتا ہے یہ ہمارا خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ جو کڑھائی اس نے چولہے پر چڑھائی ہے وہ اس سب میں ہم کو ہی پکائے گی۔ کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہوگا۔ ان سب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ لیکن اس نے یہ کالے دھاگے ہمارے پیروں پر کیوں باندھے اور ہمیں مارے بغیر کمرے سے کیوں نکل گئی؟ ہمیں اس طرح سوتے ہوئے مارنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے وہ کالے جادو کے ذریعے ہمیں مارنا چاہتی ہوگی۔ جاوید نے اپنا اندازہ لگایا۔ ہمیں یہاں رکنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے تو پہلے ہی شک ہو گیا تھا اس سنسان اور کھنڈر گلی کو دیکھ کر اور اس گھر کو دیکھ کر۔ دل خوف کے مارے ڈر ہی رہا تھا، اسی لیے میں جاگ رہا تھا۔ ذاکر نے کہا، اب ہم کیا کریں گے یار؟ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ کوئی راستہ نکالو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امجد گھبراتے ہوئے بولا۔ انس نے کہا، ہم سب کو اپنا سارا مال چھوڑ کر آرام آرام سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سب نے اس بات پر اتفاق کیا، دروازے تک جانے لگے۔ ذاکر کہنے لگا، ہم یہاں سے دھیرے دھیرے سے دروازے تک جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں اگر دروازے پر تالا لگا ہوا تو ہم دیوار کے اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دیں گے، اور اگر دروازے پر کنڈی لگی ہوگی تو ہمیں وہاں سے سیدھے بھاگنا ہے، پیچھے پلٹ کر ہرگز مت دیکھنا۔ چلو اب آہستہ آہستہ دروازے کے پاس پہنچتے ہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے۔ ان کی خوش نصیبی تھی کہ دروازے پر صرف کنڈی لگی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے دروازے کو آہستہ سے کھول کر وہ چاروں تیزی سے بھاگنے لگے۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ انہیں آس پاس کی کچھ خبر نہ تھی، یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں چپل تک نہ تھی۔ سچ کہتے ہیں، زندگی کے آگے کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ادھر وہ بوڑھی عورت جو ایک ڈائن تھی، وہ اپنا کالا عمل شروع کر چکی تھی۔ اس لگ رہا تھا کہ وہ چاروں لڑکے گہری نیند میں سو رہے ہیں، کیونکہ اس نے ان چاروں کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی تھی۔ لیکن ان چاروں کی قسمت اچھی تھی، اللہ نے ان چاروں کو نیز زندگی بخش دی۔ شاید اسی لیے ذاکر نے وہ کھانا نہیں کھایا تھا اور باقی تینوں نے بھی تھوڑا ہی کھایا تھا۔ وہ چاروں بھاگتے ہوئے ایک جگہ رک گئے۔ وہ چاروں کافی دیر سے بھاگ رہے تھے اور بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ کافی اندھیرا تھا، اس لیے انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چاروں لمبی لمبی سانس لینے لگے۔ اب یہ کالے دھاگے کا کیا کریں؟ بھاگنے کے باوجود وہ ہمیں نقصان پہنچا دے۔ ہمیں ان کالے دھاگوں کو نکال کر پھینک دینا چاہیے، جاوید نے بولا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتار کر پھینکنے کے بعد بھی اسے پتہ چل گیا تو ہمیں واپس لانے کا بھی عمل تو اسے پتہ ہی ہوگا۔
وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی حد کس علاقے تک محدود ہے۔ اگر ابھی تک اس کی حد سے ہم باہر نہیں نکلے ہوں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انس نے دماغ لگا کر بولا۔ ذاکر نے کچھ سوچتے ہوئے سامنے بنے ہوئے طبیلے کی طرف دیکھا۔ وہاں اسے 6-7 بھینسیں بندھی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ ہم سب ایسا کرتے ہیں، اپنے دھاگے ان سب بھینسوں کے پاؤں پر باندھ دیتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، باقی آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ ان چاروں نے ایک ایک کر کے اپنے دھاگے بھینسوں کے پاؤں پر باندھ دیے اور پھر تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے وہ بہت دور نکل آئے تھے۔ انہوں نے رک کر وہاں آس پاس دیکھا۔ وہ ایک بڑے سے گاؤں میں پہنچ گئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سے علاقے میں ہے۔ تھوڑی دور ان کی نظر گئی تو وہاں کچھ لوگ ایک چارپائی پر بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ تھوڑا گھبرا گئے، کہیں یہ لوگ بھی اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جو بظاہر تو اچھی دکھائی دی پر تھی وہ کوئی اور ہی مخلوق۔ وہ بوڑھی عورت جو ڈائن تھی، اس نے اپنا کالا عمل شروع کر دیا۔ جیسے اس نے عمل مکمل کیا تو اس کی کڑھائی میں 4 بھینسوں کے خون میں لت پت کلیجے آ گرے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ انسانوں کے دل کی جگہ یہ جانوروں کے کلیجے کیوں آئے۔ اس نے بھاگ کر ان کے کمرے میں دیکھا جہاں پر وہ چاروں رکے تھے۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ان کی چادریں پڑی تھیں۔ اسے بہت غصہ آیا کہ کوئی اس کے چنگل سے کیسے نکل کر چلا گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور چاروں کی چپلیں بھی وہیں پڑی تھی، مطلب کہ وہ لوگ بنا چپل پہنے ہی بھاگ گئے تھے تاکہ اس بوڑھی عورت کو آواز نہ آئے۔ وہ ڈائن غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور زور زور سے چیخنے چلانے لگی تھی۔ تم چاروں نے اچھا نہیں کیا یہاں سے بھاگ کر، چھوڑوں گی نہیں تم سب کو۔ اتنے دنوں سے شکار کا انتظار کر رہی تھی۔ تم 4 جوان لوگوں کا کلیجہ کھا کر مجھے جوان ہونا تھا، لیکن تم لوگوں نے میرا سارا کھیل برباد کر دیا۔ وہ چاروں گھبراتے ہوئے اس چارپائی کے قریب پہنچے۔ اس چارپائی کے اوپر 3-4 بزرگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ لوگ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے اور ان آدمیوں کے چہرے دیکھنے لگے۔ چارپائی پر بیٹھے بزرگ بھی ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان چاروں سے پوچھنے لگے کہ کہاں سے آئے ہو بیٹا؟ تو ذاکر نے سارا واقعہ ان سب کے گوشے گزار کر دیا۔ وہ سب بزرگ لوگ جو چارپائی پر بیٹھے تھے، انہیں یہ سب بالکل جھوٹ نہیں لگا، کیونکہ انہیں پہلے سے ہی پتہ تھا کہ یہاں سے کچھ دور ایک ڈائن رہتی ہے اور وہ جوان لوگوں کے کلیجے چباتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے لیے جوان ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ آدمی بولا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہاری جان بخش دی، ورنہ آج تک وہاں سے جو گزرتا ہے اگلے دن اس کی لاش ملتی ہے۔ ایک بزرگ آدمی نے بڑھ کر انہیں پانی پلایا۔ ان تینوں نے پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ لوگ بچ گئے ہیں۔ امجد نے کہا، کیا ہمیں ایک رات گزارنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ صبح ہوتے ہی ہم اپنے گاؤں واپس چلے جائیں گے۔ ایک بزرگ آدمی کہنے لگا، بالکل بیٹا، آپ لوگ پریشان نہ ہو، آپ لوگ میرے گھر چلیں۔ آج رات میرے گھر پر آپ لوگ گزار لو اور پریشان بالکل نہ ہو۔ کل صبح میں آپ لوگوں کو خود اسٹیشن چھوڑ کے آؤں گا۔ وہ بزرگ انہیں اپنے گھر لے گئے، آرام دہ بستر دیے، لیکن ان کو ساری رات پھر بھی نیند نہ آئی۔ خوف کے مارے وہ ساری رات جاگتے رہے۔ صبح فجر پر اٹھ کر انہوں نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ بزرگ آدمی نے انہیں ناشتہ وغیرہ کرایا اور اسٹیشن چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گیا۔ وہ چاروں اس بزرگ آدمی کے ساتھ بس اسٹیشن پہنچے۔ بس کو آنے میں بھی تھوڑا وقت تھا۔ ان چاروں دوستوں نے اس بزرگ آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ چاروں جب اپنے گھر پہنچے اور اپنے گھر والوں کو یہ واقعہ سنایا تو ان کے گھر والوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ لوگ بچ کر گھر واپس آ گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد بھی آئے دن اس گلی میں سے کسی نہ کسی کی لاش ملتی تھی اور زیادہ تر لاش جوان لڑکا یا لڑکی کی ہوتی تھی۔ کچھ سال بعد وہاں سے لوگوں کی موت کی خبریں آنا بند ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ ڈائن مر گئی ہوگی، تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید وہ کسی دوسری جگہ چلے گئے ہیں۔ کسی کو بھی اس ڈائن کے بارے میں صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ کافی سال گزر چکے ہیں، لیکن پھر بھی آج تک لوگ اس گلی سے گزرنے سے ڈرتے ہیں۔